حیدرآباد میں چوڑی کی صنعت سے وابستہ پاکستان بھر کے چوڑی کے تاجروں کے لیے عشائیہ دیا گیا اور زوال پذیر چوڑی کی صنعت کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلانے پر کنونشن منعقد کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں حیدرآباد سے رحمان شیخ۔ حیدرآباد کی معروف چوڑی کی صنعت دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے، مگر گزشتہ ایک دہائی سے چوڑی کی یہ صنعت زوال کا شکار ہے۔ چوڑی کی صنعت کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے حیدرآباد گلاس بینگلز ایسوسی ایشن کی جانب سے چوڑی سے وابستہ پاکستان بھر سے تمام تاجروں کے اعزاز میں چوڑی مارکیٹ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد چوڑی کے تاجروں کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کا تدارک کرنا تھا تاکہ چوڑی کی صنعت اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے۔ اس موقع پر گلاس بینگلز ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی کامران صدیقی، جنرل سیکریٹری سید ولید احمد، گلاس بینگلز ڈیلرز ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران اور پاکستان بھر سے آنے والے چوڑی کے تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے گلاس بینگلز ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی کامران صدیقی اور جنرل سیکریٹری سید ولید احمد نے سٹی نیوز کو بتایا کہ آج کا پروگرام ہم نے جو رکھا تھا، آج پاکستان کے تمام شہروں سے آئے ہوئے بیپاری جو ہمارے کسٹمر ہیں اور اس چوڑی کو بنانے والے جتنے بھی شعبے جاتے ہیں سب کو بٹھایا ہے اس کاروبار کی بہتری پہ۔ یہ کنونشن رکھا تھا اور انشاءاللہ یہ کنونشن چلے گا۔ یہ ہم نے پورے پاکستان کے بیپاریوں کو بلایا ہے، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے چوڑی کی صنعت میں، تو ہم نے اس لیے یہاں ان کو بلایا ہے۔ کچھ ان کی شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ یہاں کی شکایتیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے وہ شکایتیں آ جائیں سامنے، ان کی شکایتیں دور کی جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بہتری کے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی معاملات ہیں آگے صحیح کرنے کے لیے مل جل کے صحیح کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اچھا بہتر کی طرف لاتے رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے سیل مین ہیں، تو ان کی کوئی شکایت ہو وہ بھی سننی پڑتی ہے، اس پر سمجھنا ہی پڑتا ہے۔ جو ان کی جائز شکایتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور باقی کاروبار میں مل جل کے بہتر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان بھر سے آنے والے تاجروں نے گلاس بینگلز ایسوسی ایشن کے سامنے اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں کہا۔ ہر کسٹمر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس بات کی کمپلین کرتا ہے کہ اس میں سے 8 درجن 4 درجن 6 درجن چوڑی خراب نکل رہی ہے، تو تمام جو احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان سارے معاملات کو ذرا آپ نوٹس کریں اور اس کے اوپر کچھ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ملتان سے آئے ہیں جی ہم لوگ، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم آئے ہیں لوگ، اور بات یہ ہے چوڑی کے حوالے سے آئے ہیں اور کام کرتے ہیں، چوڑی کا ہی کر رہے ہیں کام، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں مال کے اندر جو ہے نا چوڑی کے اندر کم درجن اور چٹک بہت زیادہ آ رہی ہے اور گاہک بہت پریشان ہے اور اسے کچھ بھی نہیں بچ رہا اور مال کا کوئی وزن نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، اور اچھا مال بنانا چاہیے، چاہے مہنگا ہو جائے 20 درجن کا ہونا چاہیے مال، نہ 16 کا ہو، نہ 17 کا ہو، نہ 18 کا ہو، ہم کہتے ہیں 20 کا ہو، 20 کا ہوگا، عزت سے بکے گا اور اچھا مال اور عزت اور قدر سے بکے گا، بات یہ ہے، اور اچھا مال ہونا چاہیے اور مضبوط، اور کارخانوں والوں کو جو ان سے مال لیتے ہیں وہ بھی اچھا بنائیں اور اس کا وزن اچھا ہونا چاہیے اور چٹک نہیں ہونی چاہیے اور جوڑ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور چوڑی کے اندر جو ہے نا ٹیڑھی باقی چوڑی ملا کے آپ بھیج دیتے ہیں دکاندار، اور وہ بھی خیال کریں اس چیز کا۔ منعقدہ پروگرام میں منتظمین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پاکستان بھر سے آنے والے مہمانوں کو سندھ کی روایتی ادرک کے تحائف اور انہیں اعزازی شیلڈز پیش کی، جبکہ چوڑی کی صنعت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ کیمرامین عامر عباسی اور ساتھی رپورٹر نظام گدی کے ساتھ رحمان شیخ، سٹی نیوز، حیدرآباد۔